بھول جائیں گے؟ کون سا بندہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرنے والے، چاہے اس میں نماز شامل ہے، اس میں قرآن کی تلاوت شامل ہے، اس میں کلمات جو سنت ثابت ہے وہ شامل ہے، جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور واجرن عظیما، بہت بڑے، کتنا بڑا؟ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اس کو بتا دیا، مطلب اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں کچھ. جنت مطلب باغ مطلب کچھ تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا، جنت میں جھاڑ ہوں گے سب، لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جبھی پتا چلے گا بھائی کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک دیکھیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ آتا ہے. لیکن کچھ چیز ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، خالی لکھ دیا. جیسے عذاب علیما، دردناک عذاب، کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اس لیے سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک. عذاب عظیمہ، بہت بڑا عذاب، کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بول کے ڈیفائن. تو یہاں ہے اجرن عظیمہ، کتنا بڑا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے بس بڑا ہے سمجھ لو. اور جب رب العزت دینے بیٹھیں گا اجر تو بڑا بولے تو کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا. دینے والی ذات کے حساب سے آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا. سمجھ رہے نا؟ آپ کا پڑوسی کوئی آدمی ہے جو غریب آدمی بولتا اب آؤ میں تم کو کچھ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس سے سوچتے کچھ تو بھی دے گا میرا بھائی جو بھی، کیونکہ وہ بھی غریب ہے میں بھی غریب ہے، کیا ہوں. ایک مالدار آدمی بولتا میرا ایک کام کر کے آ جاؤ میں تم کو یہ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس میں ارے مالدار بڑا نہیں، ایک ہینڈ شرٹ تو بھی دے دینا میرے کو امید ہے دے دیں گے یار، کر سکتا ہے گھڑی تو بھی اچھی دے دے، ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے. دنیا کا سب سے مالدار انسان کہتا ہے میرا ایک کام کر دو کچھ دے دوں گا آ جاؤ. آپ کی ایکسپیکٹیشن چھوٹی موٹی تو نہیں ہونی. اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے تمہارے لیے، کیا وہ امید نہیں کر سکتے؟ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ایسی آیتوں پہ علماء لکھتے ہیں جو بہت بڑا اجر، بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب. تو یہ چیزیں چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اس کی ڈیٹیلنگ نہیں دی گئی، تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے. تو ہم لوگ خوب 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 ذکر کریں، ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں. آئیے چند اذکار کی فضیلت، 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں اور 5-7 کی رکھ دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے، تاکہ آپ جائیں تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں. بہت عام ہے، آپ کو سب یاد ہے، خالی اس کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملے کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. میرے 2 لگ گئے، آپ اپنے لگاتے رہیں. جس نے یہ کہہ دیا، کون سا جملہ کہہ دیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. میرے 3 ہو گئے، آپ لگا لیجیے. ٹھیک، درخت لگا دیا جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں، معمولی نہیں. ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کریں گا تو اسے جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں گی، مطلب باغ ملیں گا اور کھجوریں ہوں گی. تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا صرف اس ایک بشارت پر کہ اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے، مطلب جھاڑ ہوں گے. دے دیا اور اپنی بیوی سے کہا نکل جاؤ باغ سے باہر، اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. بیوی بھی خوشی کا بہت اچھا سودا کیا اور نکل کے چلی گئی. سمجھے آپ؟ جھاڑ لگ. تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو شخص یہ جملے کہیں گا، حدیث کے الفاظ، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی، مطلب اذان آپ نے سنی، اذان کے بعد بہت ساری دعا، ان میں یہ بھی ایک دعا، اذان کا ابن ماجہ کی روایت، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی، دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. جس نے یہ دعا پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے میں، اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت کے تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے سنیے، تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ ہے، ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لے تو ہو جاتے ہیں 100، جو 100 مرتبہ کہتا ہے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. کتنا چھوٹا جملہ ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو
اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا. جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے, اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک من الظالمین. یہ دعا جو پڑھتا ہے, مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے پھر اپنی حاجت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے, پھر چاشت کے لیے گئے, پھر اس کے بعد ریٹرن آئے, تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہیں, 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں. تب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاش تک, اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے, مطلب ہے وہ تو کرو ہی, ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو, یہ بھی ثواب, یہ بھی ثواب, سمجھ. تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا. اور کلمے کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے, اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھی, اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے مجھے ساری کائنات, مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے. مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف, یہ کلمے ایک طرف. اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ پسند ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے, مطلب بڑا افضل کلمہ ہے. 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم, وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد مبارکا فی. تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے کی, یہ کلمہ لکھنے. نماز میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں, آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے افضل سے آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے, چھوٹے چھوٹے کلمے بہرحال. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا, آپ فرماتے ہیں میں معراج میں گیا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ سے معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے, اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے. تو اپنی امت سے میری طرف سے وصیت کہنا کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے, اس میں جھاڑ لگتے ہیں. یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے, پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے, ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے. اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی, اس میں جھاڑ لگ جائیں گے. اور وہ جملے کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے, جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ. بڑا افضل کلمہ یاد رکھیں لا الہ. اب آئیے ایک اور کلمہ سن لیجیے اور بات کو میں اپنی ختم کروں گا, ہمارا وقت ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ. ابھی دیکھیے بہت ساری چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے, اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے, نیک لوگوں کو وساوس میں وہ کر رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے, مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق صحابی فرما رہے ہیں جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ ادا کرتے اعوذ باللہ العظیم
وبی وجہک الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے اور پھر فرماتے کیا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، ضرور کر کے آئیے، شیطان سے انسان محفوظ ہے. تو آپ فرماتے جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر، تو یہ کلمے کا فائدہ ہے جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے. شیطان ہی بول رہا ہے کہ اب میرے شر سے یہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دن بھر سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میں اس پہ اٹیک اپنے نہیں کرتا. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا ہم عادی بنائیں اور کثرت سے اللہ رب العزت کا جو ہے ذکر کریں، خود کریں، بچوں کو عادی بنائیں، اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یاد کرا دیں. بڑی عمر کی وجہ سے یاد کرنا نہ چھوڑیں، لیکن چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر یاد کرائیں تاکہ یہ بچے آپ کی وجہ سے یاد کریں گے. انشاءاللہ آپ یاد کرانے والے ہوں گے، جب تک پڑھیں گے ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. یہ بات بڑی ہے. ہم لوگ ہوتے ہیں نا، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. ہمارے ایک دوست کو میں نے دیکھا جب بھی کسی افضل ہے، بہت بڑی فضیلت. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو القیوم، یہ آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ دیتے نا، ارے سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو. تو اللہ لا الہ الا، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے. اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کیا کریں. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو القیوم. آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے انسان محفوظ رہتا ہے. اتنے سارے فائدے ہیں. یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے. میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے. ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا. اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا. کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا. صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ. یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑو. پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے. کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ. صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہاں ہے پھر؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا. لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا. یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو. پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا. یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیں. کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا. اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ. کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا. تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا. صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا. کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ. تو کہا کیا کہا؟
تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی. اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا. ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے. کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کا بہتر جانتا. تو کہا وہ شیطان. کون تھا؟ وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی. تو یہاں بھی پتہ چلا. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے. پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے. اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں. مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے. لیکن یہ آیت الکرسی پتا ہے. تو وہ جو ذریعہ آف میڈیم ہے جس سے ہم چیزوں کو لین دین کرتے ہیں، وہ روزی ہے، وہ انکم ہے، وہ کمائی ہے. اور اس کا جہاں سے آ رہی ہے، جو محنت اور مشقت میں جس فیلڈ میں کر رہا ہوں اس کا حلال ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ جو انکم آتی ہے اس حلال محنت کے بدلے میں آتی ہے. اور پھر اس کی سپینڈنگ میں اسلام چاہتا ہے کماؤ بھی حلال اور خرچ بھی کرو حلال. اور دونوں میں فل گائیڈ لائنس ہمیں دی جاتی ہے کہ کیسا کمایا جائے، کیسا خرچ کیا جائے. تو اسلام نے، اللہ نے ہماری فطرت میں مال کمانے کی محبت ڈالی ہے، مال جمع کرنے کی محبت ڈالی ہے. اور مال کا کمانا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ مال دنیا میں جینے کا قائم مقام ہے نا. کہ جینا ہے تو مال کی ضرورت ہے، جینا ہے تو کمائی کی ضرورت ہے. اور ہر دور میں جینے کے لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کمانا پڑا. اور شریعت نے ہر دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا اور سب کو گائیڈ لائنز دی کہ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ. اور مختلف دور میں مختلف اصول اور ضوابط حرام اور حلال کی اللہ نے بتا دیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال حاصل کرنے کا اسلام ترغیب بھی دیتا ہے ہمیں، اس لیے کہ مال حاصل کریں گے تو مفید کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں. مال حاصل کریں گے مختلف عبادتیں اس کے ذریعے ہوتی ہے، زکوٰۃ کا دینا، نفلی صدقات کا دینا، فطرے کا دینا، ہے نا، عبادتیں ہو سکتی ہے. مال کمائیں گے تو اپنی عزت اور آبرو بھی ہم بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی مال نہیں کمائیں گا، دوسروں سے مانگیں گا، وہ تو دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. شریعت تو چاہتی ہے اوپر والا ہاتھ خیر ہے نیچے والے ہاتھ سے، ہے نا. تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں. اس کمائی کے ذریعے ہم حلال چیزیں خرید سکتے ہیں، اس کمائی کے ذریعے ہم عبادتیں کر سکتے ہیں، اس کمائی کے ذریعے جو ہے ہم بہت سارے دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں. اور اس کمائی کے ذریعے اپنی عزت اور آبروؤں کو ہم بچاتے ہیں. ورنہ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو ہم دوسروں کے سامنے بھیک مانگیں گے، اور بھیک مانگنا یاد رکھیے ایک طرح سے ذلت اور رسوائی ہے. تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں. نہ صرف کمائیں، خرچ کرے، خوب خرچ کرے، مختلف فیلڈز میں خرچ کرے. مختلف عبادتیں خرچ کے ذریعے ہوتی ہے. حج کرنا ہے، خرچ لاگو ہے. زکوٰۃ دینا ہے، خرچ لاگو ہے. فطرہ ہے، خرچ لاگو ہے. صدقات ہے، خرچ لاگو ہے. دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں، کپڑا پہناؤ ننگے کو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. یہ تمام بھی تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ ہو جیب میں. تو ظاہر سی بات ہے اسلام چاہتا ہے ہم کمائیں، خوب کمائیں. لیکن جب کمانے کا حکم دیا تو یہ فوراً بتا دیا کہ کمانے کے اصول اور ضوابط کیا ہوں گے، کمانے کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوں گے، کیا کمائی حلال ہوں گی، کیا کمائی حرام ہوں گی. اس لیے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مطہرہ پاکیزہ ارننگز کرے، پاکیزہ انکم ہو، اور مطہرہ مقامات پر خرچ کرے، اور پاکیزہ جگہوں پر سے خرچ کیا جائے. مطلب انکم بھی رائٹ ہو اور ایکسپینڈیچر بھی رائٹ ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ روز قیامت ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے اور تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک 5 سوالات کے جواب نہ دے دے. زندگی کہاں لگائی؟ ہر کوشچن 20 مارکس کا ہے، 20% کا ہے. زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں لگائی؟ 40% کوشچن صرف اور صرف کس پہ ہے؟ وقت کے اوپر ہے، زندگی اور جوانی. تیسرا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا؟ 20% کوشچن نالج کے اوپر ہے، کتنا گین کیا اور کتنا امپلیمنٹ کیا، کتنا حاصل کیا، کتنا لاگو کیا اس کو. چوتھا ہے کہاں سے کمایا. پانچواں ہے کہاں خرچ کیا. تو 40% کوشچن صرف مال پر ہونے والے ہیں، انکم پر ہونے والے ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو بتا دیا جائے کہ 40% مارک تمہارے ایک چیپٹر پہ آنے والے، تو کیا وہ طالب علم اس چیپٹر کو کبھی چھوڑ سکتا ہے؟ اس میں کوئی کوتاہی کر سکتا ہے؟ اس چیپٹر کو ایزی لے سکتا ہے؟ نہیں. لیکن آج اپنی زندگیوں کو ہم جانچ لیں، اللہ ہم پر رحم کرے. ہم نے رزق کے حلال کمائی کے معاملے کو بہت معمولی
ٹھیک ہے، اچھا حلال کماتے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا جاب کرتے ہو، اور کوئی آدمی بتا دے کوئی ایسی جاب جو منصبوں پر حکومت کی طرف سے انسان ہوتا ہے کہ میں فلاں گورنمنٹ جاب پہ ہوں، تو وہ پوچھتے تنخواہ کتنی ہے، بولتے میری تنخواہ ماشاءاللہ 10,000 ہے، اوپر کی کتنی ہے، اوپر کی سمجھتے ہیں آپ، اوپر کی مطلب وہ جو آگے سے اور سیدھے ہاتھ پہ آ رہی ہے وہ جو حلال والی جو انکم ہے جو گورنمنٹ ہے، اور جو الٹے ہاتھ میں اور پیچھے سے اس کو عام زبان میں کہوں گا مطلب پیچھے چور دروازے جاتی ہے اس کو پوچھ رہے کتنی ہے، تو بولتا وہ 20-25 ہو جاتی ہے، تو بولتے ماشاءاللہ 35 کے قریب پہنچ جا رہی ہے آپ کی تنخواہ، تعریف بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ 35 کے قریب پہنچ جا رہی ہے، گویا حرام و حلال انکلوڈڈ ہے اس کی ایکچوئل سیلری میں، اور اسی کو بہت ہوتا ہے ارے فلاں جاب پہ لگ جاؤ نا، کیوں، ارے وہاں تنخواہ تو اتنی ہے اور اوپر کا بھی اتنا ملتا ہے، گویا حرام کی ترغیب دی جا رہی ہے، حرام کو پسند کیا جا رہا ہے، حرام کو بیان کیا جا رہا ہے، حرام کو فخر سے لیا جا رہا ہے، بھائی آپ کی داماد کی کیا تنخواہ ہے، میں میرے داماد کی تنخواہ جو 20,000 ہے اور اوپر 20-25 نکال لیتا ہے، اوہ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی داماد کی تو انکم ہے نہیں، بلکہ ایک صاحب تو ایک مرتبہ بتانے لگے کہ رشوت جو وہ لیتے ہیں وہ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ رشوت ہی ایکچوئل ہماری کمائی ہے، بولے اس لیے کہ اس کے لیے محنت کرتے، باقی تو جاب پر کبھی جاتے بھی نہیں، ٹریفک کی فیلڈ میں تھے، کمائی کا تو اتنا ٹینشن نہیں رہتا، بولے ہم تنخواہ زیادہ لیتے بھی نہیں، اصل انکم یہی ہے، بولے جو کھڑ رہا ہے کہ پبلک سروسز ہم دیتے رہتے ہیں، لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں، لوگوں پہ احسان کرتے ہیں نا، گاڑی پکڑ لیتے پھر بولتے 10,000 کا فائن ہو رہا، 20,000 کا فائن ہو رہا، 5,000 کا فائن ہو رہا، چلو 500 لے کے احسان کیا ہم نے تم پر، تو بولے ہماری انکم یہ ہے ایکچوئل، بولے اسی پہ ہم محنت کرتے، باقی محنت نہیں، صبح 3 بجے اٹھ کے کبھی جاتے ہائی ویز پر تاکہ ٹرکس کو پکڑے، تو بولے یہی ہماری انکم ہے، تو وہ دیکھیے 2 نمبر حرام، خبیث، غلط، اس کو جو ہے بہت اچھا مانا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، اور حلال اور جو طیب ہے پاکیزہ ہے اس کو ارے بیچارہ کیا جاب کر رہا، ارے وہ تو پرائیویٹ جاب پر، کچھ بھی اوپر کی کمائی نہیں بیچارے کی، کوئی اس کو رزق کا دوسرا ذرا نہیں، مطلب حرام یہ اوپر کی کمائی سمجھ جائے، میں نہیں کر رہا ایکسٹرا اوور ٹائم، یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رشوت کیا آتی ہے، لوگوں کے کام کرنے کے جس منصب پہ ہمیں بٹھایا گیا اس منصب کے غلط استعمال کر کے لوگوں کے کام کرنا تو ہے ہی میرا کام، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں سے کچھ لے کر کہ بھائی ہم تمہارا اتنا کام کرے دیجئے، یہ حالت ہو چکی ہے، اور ساری دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں حرام کمائی میں غرق نظر آ رہی ہے، اور پھر ایکسپینڈیچر خرچ کا معاملہ ہے تو پھر وہ حلال حرام اس میں بھی کوئی، جب انکم میں کسی کی تمیز نہ ہو، میں نہیں سمجھتا ایکسپینڈیچر میں خرچ کرنے میں کوئی تمیز انسان جو ہے کر سکتا ہے، تو شریعت چاہتی ہے ہم کمائیں، ہم خوب کمائیں، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے مطہرہ پاکیزہ اصول اور ضوابط کے تحت، رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم کمائیں، من مانی ہم اس معاملے میں نہ کریں، اور بہت حساس ہو کر اس معاملے کو ہم لیں، اس لیے کہ جو ہے مال و دولت جو ہے اس کا کمانا ہم پر واجب ہے، تو شریعت نے اسے حلال کمانے کے بہرحال طریقے بتا دیے، اور ہمیں یہ چیز سکھا دی کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں تاکہ ہم اپنی عزت اور اپنی آبروؤں کو بچائیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے قول کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کتنا اچھا ہے وہ مال جس کے ساتھ میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، مطلب جو میں حلال کماتا ہوں کتنا اچھا ہے وہ مال، اس کی وجہ سے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں۔ عزت کی حفاظت مطلب یہ مال کی کمی کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہیں بنانا پڑتا کسی کے پاس، رزق کی کمی یا تنگی کی وجہ سے میں بھیک مانگ کر نہیں کھاتا ہوں، لوگ مجھے ٹکڑا نہیں دیتے ہیں، تو کتنا اچھا ہے وہ مال جس کے ساتھ میں عزت کی حفاظت کرتا ہوں، اور فرماتے تھے آگے کرتا ہوں اور اپنے رب کو بھی راضی کرتا ہوں، اور کتنا اچھا یہ مال جس سے میں عزت کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ مال کی خرچ کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور ایسا ثواب ملتا ہے جو ثواب دوسری کسی نیکی پہ نہیں ملتا ہے۔ مال خرچ کرنے میں جو ثواب ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا، اس دانے میں 7 جو ہے بالیاں نکلی، اور ہر بالی پر 100 دانے لگے ہوئے، مطلب گویا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب 700 ٹائمز ہوتا ہے منیمم، اور اللہ جس کے اجر کو چاہے یضاعف اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، ملٹیپل آف 700 ٹائمز، جبکہ دیگر تمام نیکیوں کا ثواب کیا ہے 1 سے لے کر 10، اور زیادہ سے زیادہ 10 سے لے کر 70، اس سے اوپر کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن مال خرچ کرنے کا ثواب 1 سے لے کر سیدھا 700 اور 700 کے ملٹیپل ٹائمز، تو گویا اگر اتنا اجر دیا جا رہا ہے کسی چیز پر تو ظاہر سی بات ہے اللہ پورا اسکروٹنائز بھی کرے گا کہ کیسا رہا ہے وہ ارننگس، بہت اہم ہے، یاد رکھیے، تو ہم اس معاملے کو وہ نہ لیں، پاکیزہ کمائیں، اور حلال مال یاد رکھیے یہ عبادت کی قبول ہونے کا ذریعہ ہے، اگر کوئی انسان پاکیزہ مال نہیں کماتا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی چاہے کچھ بھی کر لے، یاد رکھیے بڑی اہم بات، تو پاکیزہ مال حلال کمائی جو ہے یہ دل کو منور کرتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے، اسی طرح سینے کو فراخ کرتی ہے، مطلب انسان میں دینے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جب حرام کماتا ہے تو صرف جمع کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو انسان کا دل فراغ ہوتا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ آتا ہے، اسے اطمینان اور سکون ملتا ہے۔
حلال روزی کے فائدے یاد ہیں، اطمینان اور سکون ملتا ہے، خشیت الہی کا وارث بنتا ہے، اللہ کا ڈر اس پہ طاری ہوتا ہے، اور وہ اس کا وارث سمجھتے ہیں نا، وہ ایسی چیز اس کے پاس آتی ہے جس سے وہ ہر چیز میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے، کیوں تو ہمارا حرام کمانے والا اللہ کا ڈر نہیں رکھتا ہے، بے باک ہوتا ہے، بے لگام ہوتا ہے، ایسا جانور ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا نہ ہو، پالتو نہ ہو۔ اس لیے کہ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایک جانور کو نکیل ڈال کے پکڑ لیا جاتا ہے، اب جہاں چاہے اس اونٹ کو، اس گائے کو، اس بھینسے کو، اس بیل کو لے جایا جائے وہ چلے گا، اس لیے کہ وہ مالک کے ماتحت جیتا ہے۔ اور جب آدمی حرام کماتا ہے وہ ایک طرح سے شریعت کے جو بتائے ہوئے اصول و ضوابط کو نکال کر پھینک دیتا ہے، اور من مانی زندگی جو ہے سیلف جس کو کہیں گے ڈیفائنڈ یا سیلف اسٹائلڈ لائف جس کو کہتے ہیں، اپنی من مانی کر کے جیتا ہے، ٹھیک، تو جو ہے خشیت الہی کا وارث بنتا ہے۔ اعضائے بدن جس کو کہیں گے عبادت کی جو ہے فرمانبرداری ہوتی ہے، مطلب اس کے اعضاء و جوارح اللہ کی عبادت، اس کی فرمانبرداری میں لگتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ جو ہے عمل جو ہے نیک حلال کمانا، یہ عمل جو ہے یہ صالح نیک اعمال کی طرف ہمیں بڑھاتا ہے، اور سب سے اہم چیز دعا کے قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے صالح اعمال نیک اعمال کرنے میں مال ہمیں مدد کرتا ہے، اور سب سے اہم چیز حلال روزی کمانے کا سب سے بڑا فائدہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے الٹ اگر چلے جائے تمام نکات جو میں نے رکھا کہ سب سے پہلے انسان اگر اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، حلال نہ کمائے اور خرچ نہ کرے تو دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح اطمینان عبادت میں نہیں لگتے، خشیت الہی اس سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح جو وہ پریشان حال ہوتا ہے، اطمینان بخش زندگی نہیں گزارتا ہے، عمل صالح میں اس کا مال کچھ کام نہیں آتا ہے، اور سب سے خطرناک چیز اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، سب سے خطرناک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں بڑی اہم چیز ہے اللہ کے سامنے، ایک بندے کے پاس اور ہے ہی کیا مانگنے کے لیے سوائے دعا کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہی تو ذریعہ ہے، یہی تو ہمارا اسلحہ ہے، ہمارے جو ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم دشمنوں کے خلاف، جس کے ذریعے ہم دنیا کی مصیبتوں کے خلاف، جس کے ذریعے جو ہم اپنے مسائل کا اللہ کے سامنے حل پیش کرتے ہیں یا اللہ کے سامنے بات رکھ کے حل چاہتے ہیں، اور اگر وہی قبول ہونا بند ہو جائے تو اور کیا تعلق ہے میرا اور میرے رب کا، ہے نا؟ بڑی اہم چیز ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور حرام مال کی جڑیں یاد رکھیے اتنی خطرناک ہے کہ یہ بے برکت ہوتا ہے، کوانٹٹی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو، بے برکت ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، اس لیے کہ حلال حرام مال کی طرف انسان کیوں جاتا ہے؟ زیادہ کمائے، یہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دوسرا جو ہے اس کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، اس کی زندگی کی برکتیں، اس کے وقت کی برکتیں، اس کی اولاد کی برکتیں، اس کے رزق کی برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کو اس کے خرچ کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ حرام مال کمانے والا خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ، صدقات، حج، جو ہے فطرہ، اور لوگوں کو ننگے کو کپڑا پہنا رہا ہے، بھوکیوں کو کھانا کھلا رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن اس کو اجر اس کا نہیں ملتا، اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی خرچ کا اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس شکر کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کمائی، اس کی کمائی، اس کی انکم حرام سے تھی، اور جو ہے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر بڑھتا جاتا ہے، چاہے کمائے تو بھی گناہ گار، چاہے خرچ کرے تو بھی گناہ گار، اس لیے کہ جب انکم، اس کی تنخواہ، اس کی جو ہے رزق جو وہ کما رہا ہے وہ حلال نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کمائی حلال نہیں ہوگی تو اس کے خرچ کا فائدہ نہیں، تو کمانے کا گناہ الگ، خرچ کا گناہ بھی اسے الگ ملیں گا، اس لیے کہ اس کا دونوں چیز اس کا فائدہ نہیں یاد رکھی۔ اور کسی سلف کا، کسی دانشور کا ایک بہترین قول ہے، وہ کہا کرتے تھے بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو، بدترین ہے وہ مال جس کی کمائی کا گناہ تیرے سر ہو، اور پھر فرماتے تھے اور تو اسے خرچ کرے تو اس کے اجر سے بھی محروم ہو۔ بدترین ہے وہ مال جس کی جو تو جب کماتا ہے تو تیرے سر گناہ ہو، اور کہتے ہیں جس کو جو تو خرچ کرے تو اس کا کوئی ثواب بھی نہ ہو۔ کتنا خطرناک بات ہے نا، ایک تو آن کرے تو گناہ، ایک تو خرچ کرے تو کوئی ثواب نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بات ہم سمجھ لیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کچھ بھی ہو جائے حرام کا ایک لقمہ اپنے انکم کے اندر، اپنے مال کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اسلاف کی اگر ہم زندگی دیکھیں وہ اتنا حرام سے بچتے تھے کہ کبھی کبھار ڈر سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں یہ چکر میں نہیں جانا، نہیں تو ہو سکتا حرام ارننگز ہو جائے، سمجھ رہا؟ اتنا ڈرتے تھے کہ کبھی کبھار کئی حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتے کہ نہیں ہو سکتا اس میں ہم کرنے سے کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح تیار کریں جیسے ہمارے اسلاف جو ہے حلال روزی کے لیے تیار رہتے تھے۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، وہ سفر میں ہے اور اس کا اونٹ گم گیا ہے، اس کے بال پرا گندہ ہے، دھول اور مٹی سے اس کے بال اور داڑھی بھری ہوئی، اور اس کے کپڑے اور اس کا چہرہ سب جس کو غرد و غبار دھول مٹی سے بھرا ہے، اور وہ جو آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے
اور کہتا یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، مطلب کیا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کے گوشت کی پرورش حرام پر ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ آپ سے فرماتے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، جس پرورش جس مال پہ اس کی وہ حرام، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے میں نے کہا نا، دعاؤں کی قبولیت سے محروم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ حلال رزق پر ہے، بہت اہم ہے۔ اگر حلال رزق آپ کی زندگی ایک گاڑی ہے تو حلال رزق اس کے لیے ایک چابی ہے، بغیر چابی کے آپ کی خود کی گاڑی بھی آپ چلا نہیں سکتے، اتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کی گاڑی بھی ہے تو کھڑے رہ کے دیکھتے رہنا پڑتا ہے اس کو۔ یہ حلال رزق بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنی گاڑی کی چابی کبھی آپ گاڑی میں بھول جائیے، دیکھیے کیسے پریشان ہوتے ہیں، کہیں بھول جائیے گاڑی تو آپ کی لاکھوں کی کروڑوں کی، لیکن کچھ نہیں کر سکتے آپ، خالی دیکھنا پڑتا ہے اس کو دور سے۔ حلال رزق ویسا ہی ہے، ساری دنیا میں کمائی سب ایک طرف رہ جائیں گی ڈھیر، اس لیے کہ حلال رزق وہ چابی درست نہیں جس سے چلی پوری گاڑی۔ سمجھ رہے آپ بات؟ بڑی اہم بات، حلال رزق بڑی اہم بات۔ تو آپ سب فرما رہے دیکھیے یہ عاجز ہے، اللہ کا بندہ عاجز ہے، پریشان حال ہے، مسافر ہے، مصیبت زدہ ہے، مطلب ساری دعائیں قبولیت کے جو کنڈیشن چاہیے وہ ہے، اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے یا رب، گویا اخلاص ہے، مسافر ہے، پریشان حال ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے ان کی۔ سب کچھ کنڈیشن فلفل کرنے کے بعد بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا رزق، اس کی کمائی، اس کا انکم، اس کی ارننگز حرام ہے، اس کا پہناوا کا لباس حرام، اس نے جو کھایا پیٹ میں لقمہ حرام، اس نے جو پیا وہ مشروبات وہ پانی وہ حرام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پرورش جس مال پہ ہوئی، یہاں تھوڑا سا ہم رکیں گے، اس کی پرورش جس مال پہ، حدیث میں الفاظ دیکھیے، حرام لباس، اور آپ نے فرمایا خود حرام سے پروردہ، مطلب اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، اسی سے پلا اور بڑا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات میرے لیے تو لاگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد نے میری پرورش کی، تو گویا ہر ذمہ دار پہ بات لاگو ہے، اپنے ماتحت کی پرورش حلال پہ کرے، ورنہ اگر حرام گوشت پر پرورش کریں گے اپنی اولادوں کی ہم، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعائیں ان کی بھی قبول نہیں ہوں گی، اللہ ان سے قطع تعلق کر لیں گا، ہے نا۔ میرے والد نے مجھے حلال کما کے کھلایا، ٹھیک، لیکن اگر میں اپنی اولاد کو حرام کماؤں تو ان کی پرورش، ان کا گوشت جو پل رہا ہے، مطلب جس سے وہ ان کا بدن بن رہا ہے، جو کھا رہے اور جو پی رہے، وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، ہے نا۔ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ ہمارے ارننگز میں ذرہ برابر بھی حرام نہ ہو، ورنہ ہمارے ماتھے جو پرورش جن بچوں کی ہم کرتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ان کی پرورش گوشت ان کا حرام پر پلے اور پڑے۔ اور بہت سخت بات ہے، یاد رکھیے، بہت سخت بات ہے۔ آج ہمارے پاس لوگ چیزوں کو چھوٹا اور بڑا بڑا سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے حرام کماتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ چیز ان کے لائق نہیں کہ وہ کرے، اور چیزوں کو چھوٹا اور بڑا ہم نے بنایا، یاد رکھیے، شریعت نے نہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس قرآن لینے جاتا تھا، وہ ایک دواخانہ تھا، جہاں سے درس لیتے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ تاکہ مقرر الگ دکھے، سامنے لوگ بیٹھے، تو جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے نا، دواخانے کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیشنٹس کو بھیجتا ہے، اس کی جگہ میں بیٹھتا تھا، چھوٹا سا اس کا ایک ٹیبل تھا، اور لوگ سامنے جب پیشنٹ بیٹھتے وہاں بیٹھتے تھے اور درس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ تو میں نے کہا جمعہ ہے، آج وہ ہاف ڈے ہوتا ہے، آپ شام میں آئیے۔ تو بہت سے لوگ آتے تھے درس چالو ہونے سے پہلے تک، تو وہ سمجھتے تھے میں کمپاؤنڈر، مجھ سے سوالات کرتے تھے، میں ان کو جوابات دیتا تھا درس چالو ہونے تک۔ درس چالو ہو گیا تو پھر وہ بیچارے خاموشی سے خود چلے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک صاحب آئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا وہ ابھی نہیں ہے۔ تو بولے ایسا کیسا نہیں فلاں، میرے سے بحث کے میں نے ان کو جواب دیتا رہا، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے کہ میں کافی زمانے سے ان سے متعلق تھا، میں نے ایکسپلین کیا، وہ چلے گئے۔ تو ایک بچہ ہنسنے لگا، تو میں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے بیٹا؟ تو بولے آپ کو کمپاؤنڈر سمجھ رہا تھا۔ بولے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر مجھے کمپاؤنڈر سمجھ رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ نہیں بولے وہ کتنی چھوٹی پوسٹ ہے نا، بولے۔ تو میں نے کہا اگر یہ آدمی اس چھوٹی پوسٹ پر بیٹھ کر اگر حلال کماتا ہے تو پھر کیا حرج ہے اس کے اندر؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارا دماغ کا فطور یہ ہے کہ اگر میں راستے پر بیٹھ کر جوتوں کو اگر پیون لگاؤں، مطلب چمار بن جاؤں، جو کہ حلال انکم ہے، چمار بن گئے نوت۔ اس کے برعکس اگر میں حرام کام کروں، جوئے کے اڈے چلاؤں، سٹے چلاؤں، شراب خانے چلاؤں، خبی خانے چلاؤں، حرام کاری کروں، رشوت خوری کروں، ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر پہناؤں، غبن کروں، پیسے کا فراڈ کروں، لوٹ مار کروں، جھوٹ مار کے بیچوں، کیا بڑا آدمی ہے، کیا آسانی سے دھوکہ دے دیتا ہے، زمینیں تو ایسی مار لیتا کس کی بھی ایک جھٹکے میں بالکل قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ عزت ہے، ارے چمار بن گئے اب تو۔ آپ یہ دیکھیے کمپیریزن زیادہ اور کم کا نہ ہو،
कंपैरिजन मुआवजना किसका हो, हलाल और हराम का हो। कभी भी चमार हलाल हलाल है इनकम उसकी। आप जो पोजीशन की बात कर रहे हैं, अगर उसमें मैं हराम की वजह से जा रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे हलाल और हराम की तमीज मेरा दीन बहुत बहुत मजबूती के साथ सिखाता है कि नहीं ये हलाल है और ये हराम। समझ रहे बात? तो आज बहुत सी बार हलाल रोजी ना कमाने की वजह ये सिर्फ हमारा दिमाग का फतूर है, ये जो बोलते हैं ना शैतानी वसवसा, ये जॉब छोटी वो जॉब छोटी, ये बड़ी पोस्ट वो बड़ी पोस्ट, ये कम और ये ज्यादा, कुछ नहीं है। जहां इंसान हलाल कमाता है वो सबसे अच्छी पोजीशन पर है। प्यून हो, चमार हो, रास्ते पे बैठकर कोई काम करता हो, वो ज्यादा हलाल पोजीशन है बनिस्बत इसकी कि अगर वो कोई चोरी चकारी करता तो शायद बड़ा आदमी बन जाता। तो ये हमारा दिमाग का फितर भी हमको कंट्रोल करना है कि छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर वो हलाल है तो सबसे अच्छा काम है भाई, वरना हराम में। और वो कमाई तो सबसे अच्छी आसन फरमाते हैं जो अपने हाथों से इंसान कमाता है, डायरेक्ट, जिसमें हाथ इन्वॉल्व होते हैं, जो हाथों से करता है। समझ रहे हो? उसको सबसे हलाल और सबसे पाकीज़ा आपने कहा, क्योंकि जब इंसान कोई भी काम अपने हाथ से करता है ना तो रिश्वत और इसका चांस ही नहीं रहता उसके अंदर, उसका खुद का वर्क रहता है और उसको सेल करना है। समझ रहे हो? तो आपने फरमाया जो इंसान अपने हाथों से करता है ना वो सबसे पाकीज़ा कमाई होती है, जिसमें दोनों हाथ उसके इन्वॉल्व होते हैं। बताने का मकसद चूंकि इसके अंदर पोस्ट है, पोजीशन है, आप सिर्फ साइन करने वाले, चांसेस है आप रिश्वत ले सकते हैं। दोनों हाथ से काम करने वाला रिश्वत के चांस से खुद का काम ही करता है और चीज को सेल करता है। ये बड़ी अहम बात है। जानवर पाल लिए, खिदमत कर रहा है जानवरों की, दूध धो रहा है, बेच रहा है, कोई काम खुद से कालीन सी रहा है, जूते और चप्पल साफ मतलब काम कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, कुछ ना कुछ, ये सब दोनों हाथ इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। फिजिकल वर्क जिसमें होता है, आपने फरमाया दोनों हाथ जिसमें सबसे पाकीज़ा कमाई हुआ है। और आज दोनों हाथ से जो कमाई होती है हम सबसे उसको नापाक समझते हैं। अरे उनको देखो खाली फोन पे बोल देते हो गया। अगर हलाल है तो वो भी जायज है, फोन पे मसला नहीं है, लेकिन कंपैरिजन टू मतलब जिसको हलाल करो वो हराम है, और फिर चाहे भाई कुछ भी करो आप, वो गलत होता है। ये बात भी समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखिए इस बात से जो है सलफ सालिहीन की अगर ज़िंदगी देखे, सहाबा ताबईन तबा ताबईन, तो हलाल में इतना मुबालगा करते, इतना मुबालगा करते, इतनी ज़्यादती करते, इतनी हदों से आगे बढ़ जाते कि कभी कभार बहुत से हलाल काम भी नहीं करते थे, एहतियातन, पता नहीं कहीं बॉर्डर से उधर ना चले जाऊं, इसलिए कि हराम करदा चीज़ा ये अल्लाह की चरागाह है। चरागाह समझते ना? जैसे बादशाह का एक खेत है और आप अपने जानवरों को घास में चरा, इम्कान है क्या बॉर्डर पे चराने से आपके जानवर बादशाह के खेत में मुंह मार दे और उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। तो हराम चीजें अल्लाह की चरागाह है, लिहाजा नजदीक नहीं जाना। तो सहाबा इतना डरते कि बहुत सारे हलाल काम को भी छोड़ देते थे। अरे नहीं जान दो भाई, वो पता नहीं रिस्क है कि हराम में ना चले जाए, अल्लाह की हुर्मत कदा चीजों में ना कूद पड़े हम। समझ रहे आप? तो बहुत से हलाल कामों से भी इज्तिनाब किया करते थे। और जो है एक खौल आता है, इसी तरह एक सलफ का एक खौल आता है, वो कहा करते थे, जो कि हीलतुल औलिया, इसमें ये खौल नकल है, वो कहते थे अगर तुम सुतूनों के जैसे भी खड़े होकर अल्लाह की इबादत करो, कॉलम होता है ना सुतून, कभी हलता है क्या? जर्रा बराबर भी आपने देखी कॉलम आज इधर था आज इधर हो गया, नहीं, या तो जल्जला गिर गया तो इमारत तोड़ी जाएंगी। ठीक, अगर तुम सुतूनों के जैसे खड़े रहकर भी अल्लाह की इबादत करो तो भी जान लो इसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक के जो है जो तुम्हारे पेट में क्या है इस तुम्हें मालूम ना हो। क्या खाया अगर पता नहीं है तो सुतून कॉलम के साथ खड़े हो जाओ दिन और रात, तो भी इबादतों का कोई फायदा नहीं है। एक मशहूर वाक़या भी लोग बयान करते हैं कि एक शख्स था, एक बादशाह था, बड़ा जालिम था। उलमाओं ने, लोगों ने, दीनदार लोगों ने उसके खिलाफ बददुआ देना चालू की। जो ही बददुआ देना चालू की तो उसने कहा भाई ये तो मुसीबत हो जाएंगे। सबको खाने पर बुलाया, आ जाइए दावत आम। सब आकर खाकर गए। जब खाकर चले गए तो कहा मैं मुतमईन हूँ कि तुम्हारी बददुआएं मेरे हक में इंशाअल्लाह कबूल नहीं होंगी, इसलिए कि मैंने तुमको हराम से खिलाया। समझ रहे आप बात? बहरहाल एक हिस्सा है, मैं इसी बयान कर रहा हूं। मतलब ये कितनी खतरनाक बात है, दुआएं कबूल नहीं होती हमारी, हम दुआओं की कबूलियत से महरूम कर दिए जाते हैं। तो हम सुतूनों के जैसा भी अगर अल्लाह की इबादत कर दिन और रात खड़े हैं, लेकिन हमारे पेट में क्या अगर हमें नहीं मालूम, तो ये इबादत भी अल्लाह के पास जर्रा बराबर भी काबिल कबूल नहीं है, बल्कि ये गुनाह और अजाब का जरिया बनेगी। ये इबादत गुनाह का जरिया बन जाएगी क्योंकि आपने हलाल कमाई नहीं आपकी। ये बड़ी अहम बात है। इसी तरह जो है एक मरतबा का एक वाक़या है, ये सही बुखारी ने, इमाम बुखारी ने इस वाक़े को नकल किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलाम उनके पास कुछ लेकर आए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु लिया और उसको खा लिया। खाने के बाद गुलाम ने कहा, अबू बकर तुम जानते हो ये मैंने कहाँ से लाया? तो कहा कहाँ से लाया? तो कहा मैंने दौरे जहलत में कहानत की थी। कहानत समझते ना? कहानत झाड़ फूक जादू टोना कहानत की थी। हालांकि मुझे कहानत आती नहीं थी, मैंने ऐसी बस घुमा दिया एक आदमी को और चुप चुप की कहानत कर दी उसके ऊपर। और उस आदमी ने मुझसे वादा किया था कि मैं कुछ दूंगा, आज उसने मुझे वो दिया था जो तुमने अभी खाया है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो ही सुना, रिवायत में आता है बुखारी की, आपने अपनी उंगली हलक के अंदर 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 खूब की, इतनी की कि हुल्कियों से ख़य कर दी। फिर
اور جب خے کیا تو کہا میں مطمئن ہوں، اور کہا کہ اگر میں مر بھی جاتا نا اس کو نکالنے کے چکر میں تو میں مرنا پسند کرتا، لیکن یہ نوالے کو ہضم کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ خے کیا آپ نے انگلی ڈال کی، اور کہا اگر مر بھی جاتا اس تکلیف سے تو میں مرنا پسند کرتا، لیکن وہ نوالا تو حرام کا میں نگلنا پسند نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر جو کہ حیلۃ الاولیاء کے اندر اضافہ ہے، اس روایت کے اندر اور اضافی الفاظ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا رکھا اگر اس کے نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اسے نکال دیتا۔ اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ اندر چلا گیا تھا نا۔ اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ جیسی پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے ہمارے رگیں اس کو جذب کرنا شروع کر دیتی، ہضم کر کے۔ اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، اور اللہ میں بری ہوں جو میرے آت نے خلط ملط کر دیا، جتنا پیس دیا ہوں گا اتنی دیر میں تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ جو میری رگوں نے جذب کر لیا اللہ میں بری ہوں اس معاملے میں، باقی جو تھا میں نے خے سے نکال دیا۔ کتنی احتیاط ہے دیکھیے آپ، حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، کتنی احتیاط ہے۔ آج ہمیں پتہ ہے وہ آدمی حرام کماتا ہے، اس کی انکم 100% حرام ہے، وہ حرام کام کرتا ہے، اور ہم شان سے جا کر وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں کیسا بولیں گے اس کو، رشتہ دار ہے، اتنا بڑا ہے، پوزیشن ہے، فلاں ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہوں گا وہ ہوں گا۔ اللہ کا ڈر چھوڑ کے باقی سارے ڈر ہم پر حاوی ہے۔ اور ایک صاحب کی تو عقل پہ مجھے تعجب ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مفتی کہتے ہیں، ایک بار فتویٰ دینے لگے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ علماء جو انبیاءوں کے وارث ہے وہ وہی علماء ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں اور نبی کے علم کو پھیلاتے ہیں، وہی وارث ہوں گے نا۔ نبی اپنی موت کے بعد زمین جائیداد نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں، تو حقیقی علم جو نبی کا جو چھوڑا ہوا جس کو جو پھیلاتے وہی تو علماء ہوں گے نا، ورنہ علماء تھوڑی ہوں گے، وہ نام کے عالم رہیں گے صرف۔ مفتی کہنے لگے، ان سے سوال ہوا کہ اگر کسی نے دعوت دی، پتہ ہے 100% حرام ہے، تو ہم کیا کریں؟ ابوبکر صدیق خے کر کے نکال رہے ہیں، تو وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھری مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، رمضان کا مہینہ، تو ایسی مجلس کی آپ کوئی بڑا آدمی ہے، نہیں بول سکتے، اس سے زندگی میں کام پڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ چلے جائیے، کھا لیجئے، آنے کے بعد جتنا کھایا اتنا اندازہ لگا کے اتنا ویٹ کا صدقہ کر دیجئے۔ کیا ریسنٹ بہت زبردست ایک دم مطلب جدید ایجاد ہے جو اسلام، ابوبکر صدیق کو نہیں سمجھے یہ بات کہ غلام نے کھلا دیا، اب میں کہے کو خیاں کروں، کیوں تکلیف لوں؟ خے بہت خطرناک ہوتا ہے، کچھ بھی جسم ریئیکٹ کر سکتا ہے، کیوں میں کروں؟ میں بھی کیا کرتا ہوں، اسے ڈبل ٹیبل 4 ٹائم 10 ٹائم 20 ٹائم 1000 ٹائم صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک لقمہ کھلایا، میں 1 کنٹل صدقہ کرتا ہوں۔ خے کر کے نکالا تو کہا کھا لو، اور آنے کے بعد اندازاً گیس کر کے اتنا ویٹ صدقہ کر دینا۔ میں نے کہا کیا زبردست طریقہ حرام کو حلال بنانے کا، اب تو ہر چیز حلال ہوگی نا۔ ان کے پاس دعوت چلے جاؤ صدقہ، ان کے پاس دعوت کھا لو صدقہ، وہ حرام کھا لو صدقہ، یہ حرام کر لو صدقہ، بس راستہ مل گیا۔ دوسری بات موطا امام مالک کی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد کہا بڑا ہی لذیذ اچھا دودھ تھا، بڑا پسند آیا آپ۔ اس شخص سے پوچھا جس نے دودھ پلایا تھا، دودھ کہاں سے لایا تھا؟ دیکھیے انسان مکلف نہیں ہوتا ہے، ظاہر پر کام کرتا ہے، لیکن پوچھ لیا تو کہا میں راستے سے جا رہا تھا، صدقے کے اونٹ پانی پی رہے تھے، صدقات میں جو اونٹ آتے تھے زکوٰۃ کے پانی پی رہے تھے، ایک اونٹ کا تھن میں دودھ تھا، میں نے وہاں دھو لیا اور لے کر آ گیا۔ عمر ابن خطاب نے جو ہی سنا، چونکہ صدقے کے اونٹ کا دودھ کے لائق عمر ابن خطاب لائق نہیں نا، ان کے لیے حلال نہیں وہ پینا، وہ صدقے کے اونٹ جو ہے ان کا دودھ دھویا جا سکتا ہے، لیکن مستحقین کو دیا جائے گا نا، یا جو اس کو مینٹیننس کر رہا ہے، حکومت لے کر اس کا فائدہ اٹھا کر جو اونٹوں کو دیں گی، زکوٰۃ کے جو اونٹ آتے ہیں تو ان کو کھلایا جاتا ہے، تو ان سے فائدہ بھی لیا جاتا ہے، تو عمر ابن خطاب اس کے مستحق نہیں تھے۔ فوراً آپ نے انگلی ڈالی اور قے کر دی، کہا یہ میرے لیے جائز نہیں۔ حرام بڑی خطرناک چیز ہے، حلال کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت، یہ بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا حال ہو چکا ہے۔ ایک سلف میں خاتون کا قول ہے، وہ کہا کرتی تھی، اپنے خاوند کو ایک عورت نے نصیحت کی، یہ بہت ضرورت ہے آج کی عورتوں کے لیے۔ اس نے نصیحت کی اپنے شوہر کو، اور کیا کہا؟ اور کہا اے اللہ کے بندے، اے میرے شوہر، اے اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا کہا اس عورت نے اپنے شوہر سے؟ اے اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے میں جو تو لاتا ہے، پہناتا ہے، کھلاتا ہے، ہم کو جس جگہ رکھتا ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم بھوک برداشت کر سکتے لیکن جہنم کی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ تیرے حرام رزق کی وجہ سے ہم سب جہنم میں جائیں گے، ہماری پرورش جو ہے جہنم جو ہے، اس گوشت کی پرورش جس کے آپ نے فرماتے حرام پر ہوئی، جہنم کے علاوہ اس کا اور ٹھکانہ ہوتا، سب سے صحیح جگہ جہنم ہی ہے اس کے لیے۔ تو کہ ہم بھوک تو برداشت کر سکتے اللہ کے بندے، لیکن ہم آگ نہیں برداشت کرتے۔ آج افسوس کی بات ہے، بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو مجبور کرتی حرام کمانے پر، کہتی ہے ہم آگ تو برداشت کر سکتے لیکن دنیا کی رسوائی والی یا دنیا کے نزدیک جو اسٹیٹس نہیں، وہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ رشوت لیجئے، آپ یہ کیجئے، آپ حرام کاری کیجئے، چلیں گا، لیکن ہمیں
دنیا کے اعتبار سے لو اسٹیٹس نہیں جینا ہے. جیسا ان کے نزدیک چونکہ اسٹیٹس لو ہو جائیں گے نا, ہر سال صوفے نہ بدلے جائے تو کیا مقام آپ کا سماج کے اندر, ہر سال گھر کو رنگ نہ دیا جائے تو کیا اسٹیٹس آپ کا, 3 سال میں آپ نے کار نہیں بدلی تو آپ کا کیا مقام, اتنی بڑی پوزیشن پہ کیا فائدہ ہوا آپ کا رہ کر. تو ایسی عورتیں ہونا چاہیے, ورنہ بہت سی بار عورتیں اور بچے مجبور کرتے مردوں کو کہ وہ حرام کمائے. تو یہ عورت نصیحت کریے, اللہ کے بندے ہمارے رزق کے معاملے اللہ سے ڈرتے رہنا. ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں, مطلب ہم غربت برداشت کر سکتے ہیں, بھوک پہ رہیں گے, ہم آخرت میں آگ نہیں برداشت کر سکتے. آج افسوس ہم کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو, عورتیں کہتی ہیں اپنے شوہر کو کہ ہم آگ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے ہم. تم یہاں لہٰذا حرام کماؤ, خوب کماؤ. بہرحال یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے, اور کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہے نا. ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ جو ہے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کبھی آنکھ کے ڈر سے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر نے کہا کیلا مت کھاؤ, چھینک آ سکتی تھی, کیلا حلال ہے, چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ ڈاکٹر نے کہا. حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, کس لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے. اور ہم حرام کو نہیں چھوڑتے ہیں جہنم کی آنکھ سے ڈر کر. کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف دنیاوی فائدے کے لیے, صحت کے لیے, اور ہم آنکھ کو جو ہے پسند کر رہے ہیں حرام میں ملوث ہو کر. تو یہ بات بڑی سوچنے کی کہ ہم آنکھ سے ڈر کے جو ہے حرام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, اور دنیا کی صحت اور تھوڑی بہت چیزوں سے ہم ڈر کر جو ہے کیا کرتے ہیں, حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بات کو یاد رکھنا ہے, ہمیں حلال کمانا ہے, ہمیں حلال جگہ جو ہے خرچ کرنا ہے, اور جو ہے حرام کمائی جو ہے یہ معاشرے پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کے بہت جو ہے برے اثرات ہوتے ہیں. معاشرے پر کیا برے اثرات ہوتے ہیں, اس میں فرد اور معاشرہ, انڈیویجول اور سوسائٹی دونوں ڈوب جاتے ہیں. یاد رکھیے, اور جو ہے دینداری اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے, ریلیجیسنس ختم ہو جاتی ہے, سوچ اور سمجھ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت چھین لیتا ہے. اسی طرح جو ہے روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. اسی طرح مصیبتیں آتی ہیں, آفتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تنگ دستیاں آتی ہے, بغض ہو جاتا ہے, سرکشی بڑھ جاتی ہے, قتل عام ہو جاتا ہے, اور لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں, اور قطع تعلقی بڑھ جاتی ہے. اگر ہم سماج میں حرام کمانے لگے تو یہ سارے نقصان ہوتے ہیں, اور جنگ اور جدال اور فتنے اور فساد میں ساری دنیا پھنس جاتی ہے, جو آج اس دنیا کا حال ہے. حرام تو اس کے لیے ریزن ہے, کوئی کسی کے آئل کے لیے کسی کنٹری پہ حملہ کر رہا ہے, اسے حرام کمانا ہے, حلال کی اس کو ضرورت نہیں ہے نا. کوئی کسی کے ملک پہ دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے چونکہ اس کو زمین چاہیے اس کی. آج پورا فتنہ اور فساد جو ہے حرام کمائی کی جو وجہ سے ہو رہا. تو اس بات کو ہمیں بہت زیادہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے, اور ہمیں شریعت نے حلال کا حکم دیا. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی, اللہ ہم پہ رحم کرے, ہماری پوری کوشش حرام کمانے پہ ہے اور حلال سے بچنے پر. جو آسانی سے ملے حلال, جو مشکل ہو وہ حرام, یہ اصول ہے آج ہمارا. آسانی سے مل گیا نا حلال ہے, مشکل ہے تو حرام ہے نا. اور پھر حرام کاری کی کیا کیا اڈے ہم نے, غلط سلط انکم کو ہم نے ایسا پارٹ بنایا کہ غلط سلط رائٹ انکم نظر آ رہی ہے, اور رائٹ انکم غلط سلط نظر آ رہا ہے نا. ایک آدمی محنت مشقت کر رہا ہے تو دنیا ہنس رہی, دیکھو محنت مشقت کر کے آج تک یہاں پہنچے, ہم دیکھو ہمارا ابا دیکھو کہاں پہنچ گیا, اور تم وہیں چھے. یہ ہمارے پڑوسی تھے, ان کے ابا بھی وہی جاب پہ تھے, ہمارے ابا وہی جاب پہ تھے, ہمارے ابا دونوں تنخواہ لیا کرتے تھے, ان کے ابا صرف ایک تنخواہ لیا کرتے تھے. آج دیکھو ہم کا اور یہ کا ہے. تھوڑا سا لینے سے کیا جا رہا, توبہ کر لینا تھا اللہ سے, بعد میں صدقہ دے دینا تھا. ہمارے ابا دیکھو ادھر سے لیتے تھے, صدقہ بھی کر دیتے. آج انہوں نے 1 کروڑ روپیہ کمایا, 1 کروڑ کو انویسٹ کیا, اس کی جتنی انکم آتی 30-40 لاکھ سالانہ صدقہ کر رہے اللہ کی راہ میں, تو اللہ معاف کر دیں گے نا. انکم تو کم تھی, ایکسپینڈ کتنا خرچ کر رہے, دیکھو کر لینا تھا. تو آج دیکھو یہاں نہیں رہتے تھے. آج یہ بھی ہمارے ایسے انجینئرس اور ڈاکٹرز بن جاتے چونکہ ان کے ابا نے وہ سب راستے اختیار نہیں کیے جو ہمارے ابا نے ہوشیاریاں کی, چالاکیاں کی. ہاں, اس کو چالاکی اور چترائی سمجھی جا رہی ہے, اور وہ آدمی بیوقوف سمجھاتا جو حلال کماتا زندگی بھر. ہو رہا ہے ایسا. دیکھو انہوں سائیکل پر تھے, اتنی بڑی پوزیشن پہ ہو کہ آج بھی سائیکل پر ہے. ہوتا ہے نا. میرا حال ہی میں جو ہے پچھلے ہفتے گجرات کا ایک سفر ہوا, وہاں میں نے ایک پولیس والے کو سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا. ایجڈ آدمی, مطلب اچھا خاصا ایج ہو چکی تھی, داڑھی مطلب شیونگ کر, لیکن بال ہلکے ہلکے پورے سفید تھے, سر کے بال سفید تھے, اور وہ سائیکل پہ جا رہا تھا. تو میں نے وہ ہم جن کے ساتھ جاتے, میں نے کہا روکو, اس کو مبارکباد دینا ضروری ہے. اس فیلڈ میں ہو کر آج بھی سائیکل پر جاتا ہے, اس کو مبارکباد کا مستحق ہے یہ انسان. سمجھ رہا ہے بات, اس لیے کہ وہ جس فیلڈ میں ہے وہاں بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن آج سائیکل پہ جا رہا ہے. اس کا مطلب ساری زندگی اس نے محنت اور مشقت کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بائک پر جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ وہ انسان ہو سکتا اولادیں زیادہ ہو, جن کی تربیت پرورش گھر بڑا ہو, کنبہ بڑا ہو, وہ کچھ بھی ارننگ بچا نہیں سکا, اور آج بھی اس پولیس فورس میں ہو کر بھی وہ سائیکل پہ جا رہا ہے. یہ امیزنگ ہے.
یہ اس کی محنت اور مشقت کی آٹومیٹک دلیل ہے کہ بڑا اس نے جو محنتی زندگی گزاری. سمجھ رہے بات؟ یہ بڑی اہم بات. ہمارے تصور کر سکتے کسی منسٹر کو پیدا لا رہا ہے یا اس کے پاس 4 ویلر نہیں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے آپ بات؟ لیکن حلال کمایا اگر انسان ایک فیلڈ میں تو انکم اتنی، کارپوریٹر کی انکم ہوتی ہے 5,000 روپے مہینہ گورنمنٹ سے ملتا ہے. میں نہیں سمجھتا 5,000 میں کوئی بنگلہ بنا سکتا ہے. زندگی بھر کارپوریٹر رہے، گورنمنٹ اس پہ رہے، مطلب الیکشن لڑتے ہیں، تو کہاں سے آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا؟ آپ MLA کی پوزیشن پہ بھی جائیں گے تو ناٹ مور دین 50,000 تنخواہ ہوتی ہے نا. آپ دیکھیے سب تمام چیزیں، سہولتیں بھی ہوتی ہے حکومت سے کچھ، لیکن اس سے زیادہ نہیں. 6 لاکھ روپے سال میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک SUV تو مینٹین نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں SUV مینٹین کرنے والوں کو مور دین 1 لاکھ پلس تنخواہ ہونا پر منتھ، تو جب وہ مینٹین کر سکتا ہے اتنی بڑی گاڑی، آٹومیٹیکلی امپلائی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جہاں ہم سوچ نہیں رہے. کچھ نہ کچھ تو ذریعہ ہے جو اس کے علاوہ آ رہا ہے. بہت سوچنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو آسانی سے آتا ہے بس اس کو حلال سمجھ لیا، جس میں مشکل ہو رہی ہے وہ حرام ہم نے سمجھ لیا. ہمیں چاہیے کہ ہمارا کام شریعت کے بتائے ہوئے جو ہے ضوابط کے مطابق کرے. اور افسوس کی بات ہے اس حرام کاری کے راستے پہ ایسے ہم چلے کہ آج ہم دیکھتے ہیں خبیث مال کمانا، حرام مال کمانا، حرام رزق کمانا یہ اتنا ہو چکا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے رزق ملے بس وہ ملنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے مال ہم کو حاصل کرنا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے. حرام و حلال اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، یاد رکھیں ہمیں اسے حاصل کرنا ہے. اور چاہے پھر اس کے لیے ہمیں دھوکہ دینا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا پڑے، اس کی زمین اس کے نام پہ کرنا پڑے، اس کے کاغذات اس کے نام پہ کرنا پڑے، کسی کی زمین جائیداد پہ غبن کرنا پڑے، کسی کو دھوکہ دینا پڑے، کسی کو معاملات میں پیسہ لے کر وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرنا پڑے. اسی طرح کچھ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم شراب خانے چلانے کے تیار ہیں، ہم جوئے خانے چلانے کے لیے تیار ہیں، ہم حرام کی بلا تمیز رکھی کوئی بھی کام کرنے کے تیار ہیں، ہم کھانے اور پینے میں کسی بھی اشیاء کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس انکم کا ایک موٹا ذریعہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، گھر ہو، بیوی بچے ہو، نوکر چاکر. یہ اگر ہوتا ہے تو کوئی بھی انکم چلیں گی. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم کسی بھی ذریعے سے یہ سب چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے. اور آج ہم جو ہے بڑے دھڑلے سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حرام کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں اور حرام انسانوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. دیکھیے دل بے اطمینان ہے، اولاد بات مانتی نہیں ہے، پڑوسی تکلیف دینے والے ہیں، جو کچھ کمائے ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے، دنیا ساری تکلیف دے رہی ہے. یہ سب حرام کمائی کے نتیجے، یاد رکھیے. بیوی بچے کبھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، آپ کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. سکون اور اطمینان تو بھول ہی جائیے حرام کے اندر، کہ کبھی حرام کما کے بہت کما لیا سکون اطمینان، ساری زندگی صرف پریشان رہیں گے حرام کما کر اور صرف کمانے کی سوچیں گے. یاد رکھیں حرام کمانے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف کمائی کی سوچتا ہے، اس کو صرف بڑھانا ہے، بڑھانا ہے، بڑھانا ہے، بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے. یاد رکھیے وہ بے اطمینان زندگی گزارتا ہے. ہم اس چیز کو یاد رکھیں اور ہم کوشش کریں کسی ہیلے بہانے سے ہم حرام نہ کمائیں. کسی کی زمین، آپ بولیں گے میری انکم تو حلال ہے لیکن میں نے کسی گھر دبا لیا، یہ بھی حرام کمائی ہے نا بھائی. اس گھر کا جو فائدہ اٹھا رہے ہو وہ تو رزق ہے نا. وہ یہ بات بھی سمجھیے آپ. نہیں تو پتا چلا صرف انکم بولے تو آپ انکم دیکھ رہے ہیں. کسی کا پیسہ لیا آپ نے انویسٹمنٹ میں لگا، بولا ڈوب گیا ہو، یہ بھی دھوکہ ہے. تمام چیزیں جو بھی غلط طریقہ ہے جس سے انکم ہو سکتی ہے، اس سے آپ دنیاوی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. کسی گھر میں بس گئے، بولے ہم کرایہ دار 10 سال سے. اسلام کے مطابق ہوا کیا پورا؟ اسلام کہتا ہے تم 1000 سال کسی گھر میں رہو، گھر اسی کا ہے. 1000 ایئرس کسی کی دکان کرایہ سے لو، اس کے بعد اسی کی ہوتی ہے. نہیں اس سے زیادہ تو پے کر دیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے احسان کیا تم کرایہ پہ دیا. پہلے وہ سوچو. بس والوں کو ایسے ہی کرتے کہ بس میں روز سفر کرے، روز سفر، ایک دن بس پہ کلیم کر لی، اتنے دن بس سفر کے بس کی اتنی کاسٹ دے دیا میں نے. کبھی نہیں کرتے کیا بتائیے. کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کئی بار، اس کے علاج لاکھوں روپے بل، اس کے بعد تو ہٹ جاؤ ایسا. اس لیے کیوں؟ ہم نے اتنا تو پے کر دیا تم کو. تو دنیا میں کیوں آپ کر رہے ہیں کہ کرایہ اتنا دیے کہ وہ ہمارے ہو گئے؟ نہیں ہوتا. سروسز سے لی فائدہ اٹھایا، ختم ہو گیا معاملہ. غبن کر رہے ہیں، بہت سارے حرام اور خبیث طریقے ہم نے ایجاد کر لیے. ہمیں چاہیے اپنے آپ کو روکیں. اللہ رب العزت نے حرام کمانے سے ہمیں بار بار تاکید کی. آئیے کچھ آیتیں، کچھ انکمز کے بارے میں جو اللہ نے کہا، پورا وقت نہیں، 2-3 بس رکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 278 میں فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری انکم کا بڑا ذریعہ جو عرب سماج کا، یہودی اور نصرانیوں کا تھا، وہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ دے کے وہ ارننگز کرتے تھے. ہر کسی کو، بس بھائی کو سود پہ دیتا تھا، بیوی شوہر کو، اور شوہر بیوی کو، بچے باپ کو، باپ بچے، سود. تو قرآن نے جب سود کو حرام کیا تو کہا وذروا ما بقی من الربا، جو سود بچ گیا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو. اور آج سود میں ہم کتنے ملوث ہیں. رشوت کتنی دھڑلے سے لی جا رہی ہے. بلکہ رشوت کا تو یہ حال ہے، ایک صاحب بتائیں لگے کہ میں رشوت نہیں لیتا، بولے بہت میں ایماندار ہوں، بہت ایماندار ہوں. ماشاء اللہ بڑی بات ہے، آپ اس پوزیشن پہ رہ کر بھی اتنی ایمانداری کا اظہار کر رہے، آپ رشوت نہیں لیتے تو بہت خوشی کی بات ہے.
پھر ایک صاحب دوسرے بتانے لگے وہ رشوت نہیں لیتے، بولے یہ بات تو صحیح ہے، وہ صرف تحفے لیتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اور یہ کام کرنا ہے تو گھر پہ ٹی وی کی ضرورت ہے، ایک ٹی وی بھیج دیجیے، اور وہ کام کرنا ہے تو ایک وی سی ڈی پلیئر نہیں ہے، ذرا وہ بھیج دیجیے، یہ کام آپ کا تو ایک ہینڈ سیٹ اگر آپ بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، فلاں کام کرنا ہے تو آپ وہاں سے چائے پلا دیجیے اچھا ہوگا، یہ ایسا کرتے بولے، چائے کیا 2-4 ان کی چائے اسپیشل رہتی، بولے وہ 1000 روپئے 2000 روپئے 3000 روپئے 4000 روپئے کا بل ہوتا ہے چائے کا، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ کر دیے، کبھی کسی ہوٹل کا بل پے کرا دی، میں تو رشوت نہیں لیتا ہوں، آپ میرے ہوٹل کا بل پے کر دیں، ہوٹل کا بل 10,000 20,000، سمجھ رہے آپ؟ تو کبھی رشوت نہیں بولے زندگی میں، تو گویا انہوں نے صرف جو انکم ہے اس کو رشوت سمجھا، یہ بھی تو آپ تحفے کی شکل میں لے رہے ہیں، تحفہ بول تو ختم ہو گیا نا، میں نے اس لیے کہا رزق کی بات ہو رہی، حلال رزق، حلال روزی، حلال کمائی، اور رزق کے اندر اولاد اور جو کچھ انسان جو ارن کرتا ہے وہ سب انکلوڈ ہوتا ہے رزق، سمجھ رہے آپ؟ گھر بار نوکری سب رزق کا حصہ ہے، ٹھیک؟ غلام آپ کے پاس یہ بھی رزق ہے، اللہ نے جو دیا پروویژن جس کو بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس چیز میں وہ کریں، تو اللہ نے کہا سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 10 میں کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، ظلم کے ذریعے کھاتے، یتیم کی کفالت میں کچھ خرچہ آ رہا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن ظلم سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب ایک بھڑکتی ہوئی آنکھ میں پھینک دیے جائیں گے۔ یتیم کا مال غبن، یتیم کا ہو غیر یتیم کا حرام ہے اسلام، یتیم کی تاکید اس لیے کہ یتیم بہت کمزور ہوتا ہے، آج کسی کا مال کھانا تو عام بات ہے، آج اللہ ہم پہ رحم کرے، ایسے کتنے لوگ جو بتا سکتے ہیں کہ حقوق العباد میں نے آج تک کسی کا حق نہیں مارا، یہ گھر میرا خود کا ہے، یہ دکان میری خود کی ہے، یہ پیسہ جو کمایا اس میں ذرہ برابر ادھر کی ٹوپی ادھر نہیں ہے، ادھر کا مال ادھر نہیں ہے، اس کا لے کے اس کو نہیں دیا میں نے، یہ میرا حق ہے، بہت کم لوگ بتا پائیں گے۔ گھر ہے کسی کا کرایہ پہ لیا تھا 50 سال پہلے، وہیں بیٹھے ہوئے آج تک نہیں، وہ زمانے میں بیٹے بہت پیسے کرایہ دے دیے تو وہ ہمارا جیسا ہی ہو گیا، دکان جس کی لیے اس میں قبضہ ہے، زندگی گزار دی بلکہ بیچ کے کھا گئے اس کو، نہیں بیٹے وہ زمانے ہم نے اتنا کرایہ دے دیا فلاں، یہ ہیلے بہانے بھائی اللہ کے بعد نہیں چلیں گے، ہے نہیں حالت، اس سے لے لیا بزنس میں لگا رہے، کتنا لگایا 5% لگایا باقی 95 کھا گئے، بول دیے بزنس میں لاس ہو گیا، کتنا کر رہے ہیں ماں یاد رکھی، اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو یتیم کا مال، کسی کا مال ویسے تو حرام ہے، یتیم کا خاص طور سے، وہ پیٹ میں آنکھ بھر رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری جگہ فرمایا فویل للمطففین، لعنت و خرابی ان پر جو تول میں کمی کرتے ہیں، تول میں کمی کرنا بھی حرام انکم کا ذریعہ ہے، اور آج کل کتنا دھڑلے سے ہو رہا ہے، پیٹرول پمپ کھول لو بہت انکم ہے، پیٹرول پمپ میں کیا انکم ہے؟ پیٹرول پمپ میں ویسے بہت کم انکم ہوتی ہے، ہارڈلی 0.2 مطلب 20 پیسہ یا 30 پیسہ پر لیٹر انکم ہوتی ہے، لیکن انکم بڑھانے کا ذریعہ 12,000 لیٹر پیٹرول، 6,000 لیٹر اس میں کچھ بھی اور ڈال دو، جو کہ کم رقیق قسم کی کیمیکل ہوتا ہے، تاکہ سیل تو اتنا ہی ہوں گے نا، لیٹ پر لیٹر تو وہی ہوں گے، کم بھرو مشینوں میں ایڈجسٹ کر لو، یہ ہوگا انکم کا ذریعہ۔ میں ترازو تولنا ہے تو فلاں کر لو، فلاں کی دکان کھول لو تو اس میں یہ فائدہ ہے، سنار بن جاؤ، کون چیک کرنے والا، ملاوٹ کرو، تول میں کمی کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، میٹر میں، لیٹر میں، کلو میٹر میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہی پیمانے ہیں نا جو آج کل ہوتے ہیں، گاڑی چلائی اپنے 100 کلومیٹر اور لکھ رہے 120 کلومیٹر، یہ ہو گیا نا ماپ تول میں کمی، ماپا اپنے 100 میٹر اور آپ بولے 120 میٹر ہے، یہ ہو چونکہ بڑے اس میں ہو سکتا ہے، ایسا بڑے بڑے تھان میں ہوتے ہیں، گڑبڑ کر سکتے ہیں، تولا آپ نے جو 5 کلو اور دے رہے آپ 5.5 کلو ہے، وزن کو ایسا ایڈجسٹ کر لیا کہ وہ ہمیشہ ہر کلو پہ 50 گرام کم کرتے رہنا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ سب چیزیں، تو کہا لعنت ہو، خرابی ہو، وائل ہو ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے، ابو امامہ حارثی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اور کہا جس نے اپنی خصم کے ساتھ کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ کو واجب کر دیتا اور جہنم اس کے لیے حرام ہوتی۔ کسی شخص نے اللہ کی قسم کا اگر خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اس نے فرمایا اللہ اس کے لیے آگ کو واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی تھوڑا سا حق مارے تو؟ صحابہ بہت جلدی سوالات کر لیتے تاکہ پورا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ تھوڑا حق مارے تو، یا تھوڑی سی چیز ہو مطلب بہت تھوڑی سی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں چاہے پیلو کی لکڑی کے برابر ہی تو نے اس کا حق مارا ہو۔ پیلو کی لکڑی مسواک کو بولتے ہیں، مسواک کے برابر سے مراد محدثین لکھتے یا تو اس کے ویٹ کے برابر، یا تو اس کے ہائٹ کے برابر، یا تو اس کی کاسٹ کے برابر۔